اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے دجال نکلے گا اور وہ 40 تک ٹھہرے گا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عنہما فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب 40 سے 40 دن تھے یا 40 مہینے یا 40 سال۔ آگے حدیث بیان کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے۔ لوگوں کو وہ عروہ بن مسعود ہیں، یعنی ان کی شکل و صورت حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہوئی ہوگی۔ وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اس کا تعاقب کریں گے اور اس کو پکڑ کر اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ پھر 7 سال تک لوگ ایسے رہیں گے کہ 2 آدمیوں کے درمیان بھی آپس میں دشمنی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ مالک شام کی طرف سے ایک خاص قسم کی ٹھنڈی ہوا چلائیں گے جس کا یہ اثر ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو۔ بہرحال ہوا تمام اہل و ایمان ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر بھی چلا جائے گا تو یہ ہوا اسے کھینچ کر اس تک پہنچ کر اس کا خاتمہ کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد صرف برے لوگ ہی دنیا میں رہ جائیں گے جن کے دل ایمان سے بالکل خالی ہوں گے۔ ان میں پرندوں والی تیزی اور پھرتی ہوگی، یعنی جس طرح پرندے اڑنے میں پھرتیلے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ اپنی غلطی اور خواہشات کو پورا کرنے میں پھرتی دکھائیں گے اور دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرنے میں درندوں والی عادات ہوگی۔ بھلائی کو بھلا نہیں سمجھیں گے اور برائی کو برا نہ جانیں گے۔ شیطان ایک شکل بنا کر ان کے سامنے آئے گا اور ان سے کہے گا، کیا تم میرا حکم نہیں مانو گے؟ وہ کہیں گے، تم ہم کو کیا حکم دیتے ہو؟ یعنی جو تم کہو وہ ہم کریں۔ شیطان انہیں بتوں کی پرستش کا حکم دے گا اور اس طرح اس کی تعمیل کریں گے۔ اس وقت ان پر روزی فراوانی ہوگی اور ان کی زندگی بظاہر بڑی اچھی عیش نشاط والی ہوگی۔ پھر سور پھونکا جائے گا، جو اس سور کی آواز کو سنے گا اس کی آواز دہشت اور خوف سے بے ہوش ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کا سر جسم پر سیدھا قائم نہ رہ سکے گا، بلکہ اس کی گردن ادھر ادھر دھڑک جائے گی۔ سب سے پہلے جو شخص سور کی آواز سنے گا، وہ جس پر سب سے پہلے اس کا اثر پڑے گا، وہ ایک آدمی ہوگا جو اپنے اونٹ کے حوض مٹی سے درست کر رہا ہوگا۔ بے ہوش ہو کر بے جان ہو کر گر جائے گا، یعنی مر جائے گا، اور دوسرے سب لوگ بھی اسی طرح بے جان ہو کر گر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہلکی سی بارش برسائیں گے اور ایسی جیسے شبنم، اس کے اثر سے انسانوں کے جسموں میں جان پڑے گی۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ایک دم سے سب کھڑے ہو جائیں گے اور چاروں طرف دیکھنے لگیں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ لوگوں، اپنے رب کی طرف چلو، اور فرشتوں کو حکم ہوگا انہیں حساب میدان میں کھڑا کرو، کیونکہ ان سے پوچھ گچھ ہوگی اور ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ پھر حکم ہوگا کہ ان میں دوزخیوں کے گروہ کو نکالو۔ عرض کیا جائے گا، کتنے؟ حکم ہوگا کہ 1000 میں سے 999۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی اس سے روز کی سختی اور لمبائی کا تقاضا یہی ہوگا کہ وہ بچوں کو بوڑھا کر دیں۔ اگر یہ حقیقت اپنے بچوں اور بوڑھے میں نہ ہو، یہی وہ دن ہے جس میں پنڈلی کھولی جائے گی، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ خاص قسم کا ظہور فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے تو اس بات سے وہ اتنے پریشان ہوئے کہ چہرے کے رنگ بدل گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات یہ ہے کہ 999 جو جہنم میں جائیں گے وہ یاجوج ماجوج اور ان کی طرح کفار و مشرکین میں ہوں گے، اور 1000 میں سے ایک جو جنت میں جائے گا وہ تم میں سے اور تمہارا طریقہ اختیار کرنے والوں میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔
اور موت کی سختی کو آسان فرمائے، آمین۔